اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ القریش پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ لِإِيلَافِ قریش، ایلاف یہ تھا افعال کے وزن پہ، باب افعال جو ہے نا اس کا ہم وزن مصدر ہی ہے، جیسے افعال کام کرنا نا، تو ایلاف مانوس کرنا، اسی سے اردو کا لفظ نکلا ہے الفت۔ الفت بھی ہوتا ہے نا، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا یا مانوس کر دینا اسے، تو یہ مصدر ہی ہے، جیسے کھانا پینا، تو یہ مانوس کرنا، یہ ماضی حال یا مستقبل نہیں بلکہ یہ نام پہ ہے۔ ایلاف مانوس کرنا، قریش کو مانوس کرنا۔ اب کیا ہے یہ، اس کا ترجمہ یہ بنے گا، یہ قریش کو مانوس کر دیا۔ ایلافہم یہ آیا ہے اس کا ماضی والا صیغہ، اخرجا جو ہے تھا نا اس نے نکالا، تو اے الفا اصل میں تھا یہ لفظ اے الفا، یہ دیکھیں اے الفا، اس نے مانوس کر دیا۔ ایلافی وہ مانوس کرنا، ای الفا اس نے مانوس کر دیا، تو اے الفا کو ایلاف پڑھا جاتا ہے۔ ایلافی مانوس کر دیا اس نے، ہم انہیں، ایلافہم اس نے یعنی اللہ نے مانوس کر دیا انہیں، رحلتا رحلت کہتے ہیں سفر کو، رحلت جیسے کہتے ہیں نا رحلت فرما گئے، اصل میں تو رحلت کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا، اس طرح ہم کہتے ہیں انتقال فرما گئے، اصل میں تو انتقال کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، تو وہ ایک خاص ٹرمز ہم نے ایک مخصوص کر دی ہیں ایک لفظ کے لیے، لیکن اصل مطلب وہ نہیں ہے۔ رحلت سفر کرنا، ایلافہم انہیں مانوس کر دیا رحلت سفر سے، شتائی سردیوں کی، والصیف اور گرمیوں کی، انہیں مانوس کر دیا سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے۔ فَلْيَعْبُدُوا یہ فَلْيَعْبُدُوا تھا اصل میں، فا علیحدہ تھا، لِيَعْبُدُوا علیحدہ تھا، فَلِيَعْبُدُوا تھا جس کو پڑھا جاتا ہے فَلْيَعْبُدُوا۔ عبدہ اس نے عبادت کی، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، لِيَعْبُدُوا اسے چاہیے کہ وہ عبادت کرے۔ جیسے یہاں پہ شو ہو رہا ہے، یہ چیز نوٹس میں لکھنا بھول گیا میں، نوٹس میں یہ چیز مینشن نہیں ہے، آپ اس کو اپنے نوٹس میں لکھ لینا۔ جب شروع میں لام زیر لی لگایا جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے شوڈ، اسے چاہیے کہ وہ کرے، جیسے لی یضرب اسے چاہیے کہ وہ مارے، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، لی یضرب اسے چاہیے وہ مارے۔ اسی طرح یہ جو لی یعبدو تھا نا وہ بھی یہی تھا، لی یعبدو اسے چاہیے کہ وہ عبادت کریں، لیکن جب واو الف لگ گیا تو اس کا مطلب وہ سب آ گیا، جیسے ضربو ضربا ان دو نے مارا، ضربو واو الف لگانے سے ان سب نے مارا، تو یعبدو ان سب نے عبادت کی، لی یعبدو ان سب کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں، فَلْيَعْبُدُوا کو پڑھا جاتا ہے فَلْيَعْبُدُوا، بس انہیں چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں، رب کی، حاضہ کا مطلب یہ، البیت گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے نا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ انہیں چاہیے وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الَّذِي وہ جو، اطعم کھلاتا ہے، خرجہ وہ نکلا، اخرجہ وہ نکالتا ہے یا نکالے گا، اطعم وہ کھلاتا ہے یا کھلائے گا، باب افعال سے ہے، افعلا تو اخرجہ اطعم، اطعم وہ کھلاتا ہے یا اطعم اس نے کھلایا، یطعم وہ کھلاتا ہے یا کھلائے گا، اطعم اس نے کھلایا، الذی وہ جو، اطعمہم جو انہیں کھلاتا ہے، یہاں پہ شاید کھلانے کا مطلب جس نے انہیں کھلایا، من جوع بھوک میں، جو کہتے ہیں بھوک میں، جس نے ان کو کھلایا بھوک میں، ماضی میں ہی مطلب ہے، جس نے ان کو کھلایا بھوک میں، وآمنا اور امن دیا اس نے، آمنا بھی اصل میں تھا اامنا، اامنا یؤمن ایمانا، اخرج یخرج اخراجا افعال کے وزن پہ ہے، ایمان افعال باب افعال سے ہے، آمنا اصل میں آمنا تھا، آمنا اس نے امن دیا، تو آمنا تو امنا اس نے امن دیا، امنا کو پڑھا جاتا ہے آمنا، و آمنا اور اس نے امن دیا ہم انہیں، اور اس نے امن دیا انہیں، من خوف خوف میں، وہ جس نے انہیں کھلایا بھوک میں اور خوف میں امن دیا۔ اس کے بعد محاورہ ترجمہ، مانوس کر دیا قریش کو، اس نے مانوس کر دیا قریش کو سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، وہ جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور خوف میں امن دیا۔ قریش پہلے سفر نہیں کرتے تھے، یعنی موسٹلی ان کی کاروبار تجارت وغیرہ
مطلب جو کاروبار چلتا تھا تجارت کے ذریعے چلتا تھا، پہلے ان میں تجارت کا بہت زیادہ وہ نہیں تھا، کیا کہتے ہیں، ٹرینڈ۔ بعد میں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں ڈالی، تو انہوں نے سفر کرنا شروع کیا۔ سردیوں کے علاقوں میں کچھ علاقوں میں جاتے تھے، گرمیوں میں کچھ علاقوں میں جاتے تھے، اس طرح سفر کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور اس طرح اپنے آپ روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی نعمت یاد کروا رہے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ یہ تھا، چلو آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں کھلایا بھوک میں۔ اصل میں ہم اگر مکہ کی ہسٹری پہ غور کریں تو مکہ بالکل ایک صحرا میں تھا نا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا تو بالکل ایک صحرا تھا، نہ کوئی باغات، نہ کھانے پینے کی چیزیں، نہ پانی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان چیزوں کا انتظام کرتے گئے۔ مکہ کی عظمت اتنی بڑی کہ لوگ اس کے پاس آگے جمع ہونے لگے۔ پھر ہر سال حج شروع ہوا۔ حج کے دنوں میں لوگ آتے تھے، آ کے یہاں پہ اپنے اپنے علاقے سے چیزیں لے کے آتے تھے، یہاں پہ تجارت کرتے تھے، یعنی حج کے دنوں میں بھی تجارت وغیرہ ہوتی تھی۔ تو ان کے کھانے پینے کا انتظام اس طرح کیا کہ مکہ کی عظمت بڑھا دی لوگوں کے دلوں میں، پھر لوگ آنے لگے، اور اس طرح تو جس نے انہیں کھلایا بھوک میں، وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور امن دیا خوف میں۔ عرب میں ہر قبیلہ ایک دوسرے کا دشمن تھا، اور جب بھی تجارتی قافلے جاتے تھے نا، تو وہ ہر قبیلے کے، جس قبیلے کے پاس سے گزر کے جاتے تھے، اسے رشوت کے طور پہ کچھ پیسے دیتے تھے کہ بھی یہ پیسے لے لو اور ہمیں لوٹنا مت، اس طرح، یعنی اتنا بے خوفی تھی۔ رات کو کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، کیونکہ رات کو قتل کرنے کا امکان زیادہ ہوتا تھا۔ ایک بالکل ہی قتل و غارت، اور رات کو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ سوتے ہوئے حملہ کر دیتا تھا۔ اس طرح کی عجیب سا ڈر، خوف سا ہر اس میں دلوں میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا۔ لوگ رات کو سوتے تھے تو ان کے دلوں میں یہ خوف ہوتا تھا، جب صبح اٹھتے تھے تو سکون ملتا تھا کہ بھی شکر رات سکون سے گزر گئی ہے۔ تو یہ خوف ان کے دلوں میں ہوتا تھا۔ لیکن عرب میں یہ قریشی جو تھے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا یہ مکہ کے مجاور ہیں۔ اور خاص طور پہ جب یہ کیا کہتے ہیں، اصحاب فیل والا واقعہ ہوا تھا، جس میں اصحاب فیل نے، ابرہہ نے لشکر لے کے ان پہ چڑھائی کی تھی مکہ پہ، لیکن اللہ نے پورا لشکر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اہل قریش کی عظمت بیٹھ گئی تھی کہ یہ کوئی خاص اللہ کا شہر ہے، تو اس میں رہنے والے لوگوں کے لیے سکون ہے، ان کو نہیں چھیڑنا، ان کو تنگ نہیں کرنا، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے گھر کی وجہ سے ہی ان کو خوراک ملی ہے، اور ان کو خوف میں امن ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے گھر کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس گھر کے رب کی انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں۔ اتنی نعمتیں دی ہیں، اب انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں۔ یہ سورہ قریش، وما علینا الا البلاغ المبین۔